السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ تمامی لوگوں کی بارگاہ میں وضو کے فرائض اور وضو کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو، وایدیکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے ٹخنوں کو دھو۔ تو معلوم چلا کہ اس آیت کریمہ سے کہ وضو میں جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں، یعنی چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور اسی طرح سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ اب یہ دھونے کا مطلب کیا ہے، دھونے کا معنی کیا ہے؟ تو دھونے کا معنی یہ ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے، یعنی جس حصے کو ہم وضو میں دھو رہے ہیں اس پورے حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بہہ جانا یہ ضروری ہے، بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھا بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو ہوگا نہ غسل ادا ہو سکتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ان کی نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے تو ان پر پانی نہیں بہہ سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وضو کے فرائض ادا کرنے میں خاص خیال رکھیں، کیونکہ وضو یہ نماز کی کنجی ہے، نماز کے لیے یہ ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نماز درست نہیں ہو سکتی، بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہو سکتی، اور جب فرائض ادا نہیں کیے جائیں گے تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی مکمل اور درست نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو وضو میں کل کتنے فرض ہوئے؟ وضو میں کل 4 فرض ہوئے۔ اب ان احادیث کو بھی آپ سماعت کر لیں جو حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت میں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جسے ہو سکے چمک زیادہ کریں، یعنی جن جن اعضاء پر، جن جن حصے پر ہم پانی بہاتے ہیں وہ حصے ہمارے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے۔ دوسری حدیث پاک، امام نسائی نے اس حدیث کو اپنی کتاب سنن نسائی میں ذکر فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اور ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کی خطائیں، پاؤں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے جو ناخن ہوتے ہیں ان ناخنوں کے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس پر مزید یہ کہ وہ نمازی کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا یہ ایک الگ نیکی رہی۔ تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ وضو کرنے سے ہمارے جسم کے جو الگ الگ حصے گناہ کیے رہتے ہیں وہ گناہ وضو کی برکتوں سے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو سخت سردی یعنی کڑاکی کی سردی میں کامل وضو کرے، یعنی اچھے سے تمام اعضاء پر پانی بہا لے، یعنی جن جن اعضاء کو دھونا، جن جن پارٹس کو دھونا ضروری ہے ان تمام پارٹس پر صحیح طرح سے پانی بہا لے تو اس کے لیے دونا ثواب ہے، یعنی 2 گنا ثواب ہے۔ ایک ثواب تو وہی اس کو وضو کرنے کا ملے گا، اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ جو وہ سخت سردی میں، کڑاکی کی سردی میں جو اٹھ رہا ہے وہ اور اپنے بدن پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈال رہا ہے، تو اس تکلیف کی بھی اللہ تبارک و تعالی اسے، تکلیف کے بدلے بھی اللہ تعالی اسے ثواب عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چوتھی حدیث پاک بھی سنیے، امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسلمان وضو
کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور ظاہر و باطن سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے جنت میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ فضیلت ہمیں اور آپ کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ ہم فرائض کی بھی پابندی کریں اور اسلامی احکام کی بھی ہم پابندی کریں، تب جا کے یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جو اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس نماز کو ہم تحیۃ الوضو بھی کہہ سکتے ہیں، اس 2 رکعت کو ہم تحیۃ الوضو بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ 2 رکعت نفل کہلائیں گی۔ 5ویں حدیث پاک صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس بندہ مومن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ مومن ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے والے کے لیے بیان فرمائی ہے۔ 6ٹھی حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی قرات سنتا ہے، یعنی جو قرآن کی تلاوت وہ کر رہا ہے اس کی قرآن کی تلاوت وہ سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ اب کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ مسواک کرتے ہیں الحمدللہ وضو میں، تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ان کی قرات باقاعدہ فرشتہ سنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کر کے اتنی بڑی فضیلت ایک نمازی حاصل کر سکتا ہے۔ فائدے کی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے بزرگان دین اور مشائخ اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو، یعنی جس کی مسواک کرنے کی عادت ہوگی، مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو افیون کھاتا ہوگا، یعنی جو نشہ آور چیزیں جیسے کہ افیون اور اسی طرح ڈرگس، گانجا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کھاتا ہوگا، تو مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو مرتے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے فرائض ہم تمام لوگوں کو صحیح طور پر ادا کرنے چاہیے، اور وضو صحیح طرح سے کر کے جو وضو کی فضیلت احادیث میں بیان فرمائی گئی ہے ان فضیلتوں کو بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے وضو کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔